میری ماں دن بھر بھیک مانگتی ہر روز ایک بڑے پلازے کے سامنے رکتی اور دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی۔ ایک دن غور کیا تو حیران رہ گئی۔ پلازے کی بڑی عمارت پر میرے نانا کا نام لکھا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرے نانا شہر کے بہت بڑے سیٹھ تھے۔ تو پھر میری ماں بھیک کیوں مانگتی تھی؟ ماں سے پوچھا تو کہنے لگی کہ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، مگر اماں کا نام و نشان نہیں تھا۔ صبح کی نکلی وہ رات 10 بجے گھر آ جاتی تھی، مگر اب 3 بج رہے تھے، وہ کہاں چلی گئی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اماں مجھے کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لاتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے اس گھر کی 4 دیواری میں قید رکھتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے لا علم رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تمہیں 18 برس کی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں وہ حقیقت بتاؤں گی جس کے بعد تمہاری یہ قید ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس قید میں رہتے ہوئے تعلیم سے محروم تھی، بلکہ میری ماں مجھے خود تعلیم دیتی تھی۔ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی اور وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، مگر اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کہیں نوکری نہیں کرتی تھی، بلکہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی تھی۔ مجھے یہ انداز اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ اماں جب آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں تو آپ کسی اچھی جگہ پر نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ اور تب انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ جب تم 18 کی ہو جاؤ گی تمہیں سچ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب حالات ایسے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میری سالگرہ آنے میں صرف 2 مہینے تھے۔ وہ اور اماں کی طرف سے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ ابھی مزید کچھ دیر گزری تھی کہ جب اچانک گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز آئی۔ میرا دل گھبرا گیا تھا۔ اس وقت کون آیا ہے؟ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ ابھی میں پوچھتی کہ دوسری جانب سے اسی لمحے باہر سے ایک مردانہ آواز گونجی تھی، دروازہ کھولو نیلم، تمہاری ماں نے تمہیں بلایا ہے۔ میں کاشان ہوں۔ اس کی آواز سن کر میرا دل بہت بری طرح دہل گیا تھا۔ امی نے مجھے کئی دفعہ یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر میرے نام سے تمہیں کوئی بلانے آئے کبھی بھی تم نہیں جانا، وہ ایک بہروپیہ ہے، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میری بات کو گھانٹ باندھ لو۔ میں بنا کوئی جواب دیے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح ڈر رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شدت سے دعا مانگنے لگی تھی کہ امی آ جائیں۔ میں باہر کی دنیا سے بالکل واقف نہیں تھی۔ گھر کے باہر سے بھی بہت بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں، جنہیں سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں زندہ ہوں، مگر اب مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ابھی میں انہی کے خیال میں گم تھی کہ جب مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے دروازے پر کوئی چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بار پھر میرا دل منہ میں آ گیا۔ ہتھیلی پسینے سے بھیگی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف قدم بڑھائے ایک لمحہ دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی، وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق بھی موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ زمین پر اتر آیا اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، جب میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، آواز نہیں آ رہی میری؟ تم اور تمہاری ماں دونوں بہت ضدی ہو، مگر مجھے تمہاری ماں کی ضد توڑنی بھی آتی ہے، اور تمہیں میں عقل اچھے طریقے سے دوں گا۔ بہتر ہوگا کہ میری بات پر عمل کرو، میرے ساتھ خاموشی سے چل لو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس گھر میں تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی محلے والا اور نہ ہی تمہاری خود کی ماں، اور اب تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو ہو سکتا ہے میں تمہیں بندوق سے شوٹ بھی کر دوں۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں، ایسا مت کرو، میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اچانک وہ میرے قریب آیا اور میرا بازو تھام کر بولا، کیونکہ میری زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہو، اگر تم رو گی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، تم رو نہیں، میرے ساتھ چلو۔ مجھے میری ماں شدت سے یاد آنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے آنے کی شدت سے دعا کی، کیونکہ اس وقت سوائے بے بسی کے مجھے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا اسی لمحے دروازہ کھل گیا اور میری اماں پریشان پریشان سی اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھنے
ہی ان کے ہاتھوں میں موجود تھیلے میں زمین بوس ہو گیا، جبکہ اس کا شان نامی آدمی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں فوراً بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ میری ماں بالکل سن ہو چکی تھی۔ کاشان ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا آپ اور آپ کی بیٹی میرے ساتھ چلیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، تم یہاں کیسے آئے؟ دروازہ جب باہر سے بند ہے تو تم اندر کیسے آئے؟ تم کود کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی میں سر ہلا کر بولی، جی امی، انہوں نے چھلانگ لگائی اور انہوں نے میرا بازو بھی پکڑ لیا۔ میں منع کر رہی تھی مگر یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ان کی قید میں ہیں اور مجھے بھی لے جائیں گے۔ امی، مجھے آپ کے بغیر کہیں نہیں جانا، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ آپ اس آدمی کو باہر نکالیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر امی اس آدمی کی طرف بڑھی تھی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولی، ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر میں نے اپنا لباس اور اپنی شناخت کو تبدیل کیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اندرونی طور پر بھی بدل گئی ہوں۔ بے شک میرا ظاہری تبدیل ہو گیا، لیکن آج بھی مجھ میں وہ ہمت اور طاقت موجود ہے کہ تمہیں اسی وقت ڈھیر کر سکتی ہوں۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری موت کو یہاں سے یقینی بنا کر بھیجوں گی۔ کاشان امی کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت جلد آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور ویسے بھی صرف 2 مہینے ہی آپ کے پاس ہیں، جب تک ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں، ورنہ کبھی اگر موقع ملا تو اس ہاتھ کی صفائی دکھانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا، جبکہ امی نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور میرے قریب آ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں، وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں امی کے چہرے کو تھام کر بولی، ایسا نہیں کیا کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ اس بات کو ذہن پر سوار نہیں کریں۔ جبکہ امی روتے ہوئے بولی، کیسے سوار نہ کروں؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی وہ بدبخت تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ میں تمہارے بغیر کیسے جیتی؟ جب جب سوچتی ہوں 2 مہینے بعد تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گی، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں آپ سے کیوں جدا ہو جاؤں گی امی؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بولی، تمہیں یاد ہے نا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تم 18 برس کی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں گی۔ تمہاری سالگرہ آنے والی ہے، تمہارے سامنے ایک سچائی آئے گی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم اس سچائی کو دل سے قبول کرو گی اور میری کہی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرو گی۔ امی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنی جگہ پر جا کر جیسے ہی میں لیٹی مجھے ایک بار پھر رونا آیا تھا۔ آخر 2 مہینے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ سوچ کر مجھے اتنی بے چینی ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ پوری رات ہی میں جاگتے ہوئے گزری تھی۔ صبح 8 بجے امی نے جگایا۔ عموماً میں دیر سے جاگتی تھی، پھر دیر سے ہی ناشتہ کرتی تھی اور اپنا ٹی وی وغیرہ دیکھ کر وقت گزارتی تھی، لیکن ان کے اٹھانے پر میں فوراً جاگ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج تم میرے ساتھ چلو گی، جہاں جہاں میں جاؤں گی تم میرے ساتھ چلو گی۔ رات جو حادثہ ہوا میں تمہیں اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں بولی، آپ مجھے باہر لے کر جانا چاہتی ہیں، یعنی باہر کی دنیا میں؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی کہ ہاں۔ کیا تم اس حادثے کے بعد اکیلے رہ سکتی ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ بولی، اٹھو، کپڑے تبدیل کرو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہیں چادر دیتی ہوں، پھر میرے ساتھ چلو۔ امی کی بات سن کر میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ ان کی بات پر میں نے فوراً عمل کیا تھا، کیونکہ واقعی ہی میں رات کے حادثے سے اتنا ڈر گئی تھی کہ اکیلے رہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں کھڑی ہوئی، انہوں نے مجھے ناشتہ نہیں کرنے دیا، حالانکہ میں نے بولا بھی، امی میں کچھ کھا لیتی ہوں، آپ سب سے پیسے مانگیں گی، پھر میں کس طرح پورا دن گزارا کروں گی؟ مگر وہ مجھے چپ چاپ باہر لے آئی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان کو آہستہ آہستہ آواز میں بولا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ وہ مجھے گلی سے نکال کر اب سیدھا روڈ پر لے آئی تھی۔ کئی سالوں بعد ایسا لگا تھا کہ جیسے میں دنیا دیکھ رہی ہوں۔ کافی وقت پہلے میں باہر آئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی قید تھی، بس جب میں 6 سال کی ہوئی تھی اس کے بعد سے امی نے مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا اب گھر سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پہلے شروعاتی دنوں میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا،
باہر سے جب لڑکیوں کی آوازیں آتی، بچوں کے چیخنے کی آوازیں آتی، تو میرا دل بھی چاہتا کہ میں باہر سب کے ساتھ کھیلوں، مگر امی نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ صرف میں ایسا سوچ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں مین روڈ پر آئی، میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ ادھر ادھر سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ میں نے امی کو سختی سے تھام لیا تھا۔ جو انسان 12 سال سے ایک گھر میں قید ہو، وہی جان سکتا ہے کہ باہر کی دنیا دیکھنے کے بعد اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ جب اچانک ایک بائک میرے قریب سے تیزی سے گزری گئی اور میں فوراً امی کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، اس طرح ری ایکشن نہیں دو، تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لوگ تمہیں مشکوک سمجھیں گے۔ کئی لڑکیاں جو اس طرح برتاؤ کرتی ہیں انہیں چور بھی کہا جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں مزید گھبرا گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ بولی، اب دیکھو، میں جس طرح پیسے مانگ رہی ہوں تم بھی میری کاپی کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں سے پیسے مانگنا تاکہ تم پر کسی کو شک نہ ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی نے مجھے وہیں کھڑا کیا تھا اور اب ایک آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام پر بھائی کچھ پیسے دے دو، ہم ناشتہ کریں گے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تم سکھی رہو گے، اللہ تمہیں حج اور عمرے کی سعادت بخشے گا۔ جبکہ اس آدمی نے 50 روپے نکال کر امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے اور آگے بڑھ گیا۔ امی فوراً میرے قریب آئی تھی اور بولی، آؤ، میں اب تمہیں ناشتہ کرواتی ہوں، اور ہاں، ہوٹل پر بھی لوگوں سے مانگنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں ایسا کام نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، لیکن اب مجبوری ہے۔ تم ایک بھکارن کے ساتھ گھوم رہی ہو، لوگ تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اگر تم بھیک نہیں مانگو گی تو مشکل ہو سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی اور اس بات کا اندازہ مجھے تھا۔ امی مجھے ہوٹل میں لے آئیں اور اب ناشتے کا آرڈر دے کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی مجھے اشارہ بھی کیا تھا کہ کس فیملی سے پیسے مانگنے کی کوشش کرو۔ امی کے کہنے پر میں ایک لڑکی کی طرف بڑھی اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی، اللہ کے نام پر کچھ پیسے دے دو، میں اور میری ماں بھوکی ہیں، ہم کھانا کھائیں گے۔ جب اچانک اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بولا، بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ اپنا وجود مجھے سونپ دو تو میں اپنی جائیداد سے نوازوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ حباست سے ہنسنے لگا۔ مجھے ایک دم اپنے جسم میں جھرجھری محسوس ہوئی اور میں فوراً پیچھے ہو گئی۔ امی فوراً میرے قریب آئی تھی اور میرے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور بولی، بس میں تمہیں انہی وجوہات کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں لاتی تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی تمہیں دیکھ کر یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ تم مانگنے والی ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، امی لیکن وہ مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر رہا تھا؟ وجود سونپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی میں نے باہر کی دنیا کی شکل دیکھی تھی۔ امی بھی اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے آگے کی زندگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ بولی، ابھی تم چھوٹی ہو، ان باتوں کی تمہیں وقت پڑے گا تو پتہ لگ جائے گا، فی الحال تم ناشتہ کرو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ویٹر کو آواز دی، جس نے فوراً ناشتہ ہمیں سامنے رکھ دیا۔ میں اب چپ چاپ باہر کا ناشتہ کرنے لگی تھی۔ باہر کا ناشتہ بھی میں کئی سالوں بعد کر رہی تھی۔ میرے لیے تہوار، عام زندگی سب ایک برابر تھا، کیونکہ امی نے کبھی مجھے اسپیشل فیل کروایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، بس وہ سالگرہ کے دن مجھے بہت پیار کرتی تھی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ میں باہر کا کھانا کھانا چاہتی ہوں، لیکن وہ منع کر دیتی تھی۔ میرے لاکھ دفعہ پوچھنے پر بھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا تھا، اور آج اس طرح باہر کے ماحول میں کھلی فضا میں بیٹھ کر کھانے میں جو خوشی مل رہی تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی مجھے اس ہوٹل سے لے کر اب ایک بڑی سڑک پر چلنا شروع کر دی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اب تم اکیلے کس کے پاس جا کر بھیک مانگنا نہیں، جہاں میں مانگوں بس ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اور کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، چہرہ بھی اپنا آدھا چھپاؤ، تم خوبصورت ہو، تم دوسروں کے سامنے مت آؤ۔ امی کی بات سن کر میں نے فوراً ان کی بات پر عمل کیا تھا۔ میں ارد گرد ایسے دیکھ رہی تھی جیسے واقعی ہی دنیا میرے لیے پہلی بار بنی ہو۔ وہ چلتے چلتے اب کافی دور آ گئی تھی۔ یہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا جہاں پر کئی قسم کی فیکٹریاں موجود تھیں۔ اچانک ہی امی ایک فیکٹری کے سامنے ٹھہر گئی تھی اور غور سے اس فیکٹری کو دیکھنے لگیں، اور اگلا لمحہ میرے لیے بہت حیران کر دینے والا تھا۔
امی ایک فیکٹری کی عمارت کو دیکھ کر سسکیوں سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں واقعی بہت پریشان ہو گئی اور امی کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا آپ کو، کیوں رو رہی ہیں؟ جبکہ وہ سر جھکائے، سر نفی میں ہلائے آگے بڑھ گئیں۔ اب وہ آگے جا کر لوگوں سے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے مانگنے لگی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ کیا کرتی امی نے بولا تھا اور ان کی بات رد کرنا میری بس سے باہر تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ اس درمیان دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا امی نے مجھے بھر پیٹ کھلوایا تھا۔ ہماری واپسی رات 10 بجے ہوئی تھی۔ اس درمیان امی کو 3,000 کے قریب کمائی ہوئی۔ میں حیران تھی، یہ کام کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اگر انسان طریقے سے مانگے تو اسے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج، بڑا ٹی وی، کچن میں موجود سامان، راشن، ہر ایک چیز موجود تھی۔ امی مجھے کپڑے بھی مہنگے سے مہنگے ترین پہناتی تھیں۔ جب بھی انہیں شاپنگ کرنے ہوتی تو وہ مجھے صاف ستھرے لباس میں جاتی تھی، اور جب انہیں مانگنا ہوتا تھا تو اس وقت ان کا لباس بہت ہی بوسیدہ ہوتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بولی، جاؤ اور اب آرام کرو، صبح تمہیں پھر میرے ساتھ جانا ہے، ذہنی طور پر خود کو تیار کر لینا۔ امی کی بات سن کر میں بولی، باہر بہت گرمی ہوتی ہے اور مجھ سے اتنا نہیں چلا جاتا، آپ پریشان نہ ہو، میں کسی بھی آنے پر دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ بولی، تم نے کاشان کے آنے پر بھی دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن وہ پھر بھی گھر میں داخل ہو گیا نا۔ میں تمہارے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، رحم کرو، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی، اور یہ کاشان کون تھا؟ میں امی سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن امی کے چہرے پر اس بات کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ رات ایک بار پھر سوچتے سوچتے گزر گئی تھی اور امی نے 8 بجے مجھے کھڑا کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ بیزار ہو رہی تھی۔ 2 راتیں ہو گئی تھیں مجھے جاگتے ہوئے۔ اب اگر مجھے نیند نہیں ملی تو میری دماغ ہی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ آپ چلی جائیں، میں نہیں جا سکتی، خدا را مجھ پر رحم کرے، میں کیسے جاؤں گی؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ مگر امی نے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے سیدھی سی ایک دھمکی دی تھی کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں گھر کا دروازہ بند کر کے نہیں جاؤں گی، اور پھر جو گھر کے اندر گھسنا ہے گھستا رہے، اسے کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ امی کی اس دھمکی پر میں بہت بری طرح ڈر گئی اور خاموشی سے ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ آج ایک بار پھر مجھے وہی حیرت انگیز منظر دیکھنا ہوگا۔ امی نے مجھے باہر ہی ناشتہ کروایا تھا اور زبردستی مجھے ایک آدمی سے بھیک مانگنے پر مجبور کیا تھا۔ جب میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی، اس وقت مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ آدمی مجھے مسلسل دیکھتا جا رہا تھا اور پھر اس نے میرے ہاتھ پر 100 کا نوٹ رکھ دیا اور چلا گیا۔ میں وہ پیسے لے کر امی کے پاس آ گئی۔ مجھے لگا کہ امی وہ پیسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے پہلی بار ان سے پیسے مانگے تھے، مگر اچانک انہوں نے مجھ سے 2 نوٹ چھینا تھا اور کئی حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا اور مجھے آگے لے کر بڑھ گئی تھیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے، مگر انہوں نے اپنے چہرے پر اتنی سخت تاثرات سجائے ہوئے تھے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی۔ آج بھی وہ اسی راستے پر گامزن تھی جہاں سے ہم کل گزرے تھے، اور انہوں نے ایک فیکٹری کو دیکھ کر اپنے آنسو بہائے تھے۔ ابھی میں آگے بڑھی ہی تھی کہ جب امی ایک بار پھر اسی عمارت کے سامنے ٹھہر گئی تھی اور آنسوؤں سے رونے لگیں، اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی اور اس بار میں خاموشی نہیں رہ پائی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے سچ سچ بتائیں، اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات چھپائی، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی اور آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی، کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور نہایت سخت لہجے میں بولی تھی، تمہاری اتنی ہمت، تم مجھ سے اس طرح بات کرو گی؟ پاگل ہو تم؟ میں روؤں یا ہنسوں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تم بس میرے ساتھ رہو گی اور میں کبھی تمہیں خود سے الگ ہونے نہیں دوں گی۔ ان کی بات تعجب بھری تھی اور وہ اس طرح کیوں بول رہی تھی، میں ان سے الگ کیوں رہوں گی اور مجھے وہ الگ کیوں کریں گی؟ یہ باتیں بہت عجیب تھیں۔
وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پورا دن ایک بار پھر گزر گیا، لیکن اب مجھے بے حد تجسس ہونے لگا کہ امی صرف اس عمارت کو دیکھ کر کیوں روتی ہیں، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کا پتہ میں کر کے رہوں گی، اور 2 مہینے بعد مجھ پر ایسی کون سی حقیقت آشکار ہونے والی ہے جس میں میں ناواقف ہوں۔ 2 دن مزید گزر گئے، لیکن میں کچھ بھی نہیں پتہ نہیں کر پائی، اور آج میں نے سوچ لیا کہ اگر امی نے مجھے نہیں بنایا تو نہیں، ان کے ساتھ بات چیت بند کر دوں گی، اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں سچ میں سے دور چلی جاؤں گی، یا پھر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ یہی سوچ کر میں صبح بیدار ہوئی تھی۔ امی میرے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ چکی تھیں۔ شاید آج ان کا ارادہ گھر ہی ناشتہ کرنے کا تھا، اس لیے وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے گھر ہی ناشتہ بنایا اور کیا، اور پھر باہر نکل گئے۔ امی لوگوں سے بھیک مانگنا شروع ہو گئی تھی۔ روز ہم پہلے ناشتہ کرتے تھے، اس کے بعد شروعات ہوتی تھی، لیکن آج ناشتہ گھر کرنے کی وجہ سے امی نے بھی گھر سے ہی مانگنا شروع کر دیا۔ جب اچانک ایک آدمی امی کو پیسے دیتے ہوئے بولا، یہ جو لڑکی تمہارے ساتھ ہوتی ہے تم اس کی ماں لگتی ہو؟ امی نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ بولا، اگر تم اپنی بیٹی کی زندگی بدلنا چاہتی ہو تو اسے میرے حوالے کر دو، تمہیں پیسے بھی اچھے دے دوں گا اور اس کی زندگی بھی بنا دوں گا، بولو منظور ہے؟ جبکہ امی سخت لہجے میں بولی، اپنے اوقات میں رہ کر بات کرو، میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر گردن سے پیٹ لوں گی۔ امی کے دھاڑنے پر وہ فوراً بولا بھاگ گیا، جبکہ امی میری کلائی تھام کر بولی، تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے اپنا چہرہ چھپا کر رکھا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ امی کی بات سنتے ہی میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، معلوم نہیں ہو سکا کب چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ امی، ہم آج انڈسٹریل ایریا نہیں جائیں گے، یعنی فیکٹری والی جگہ؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب ایک بڑے علاقے کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ ان سے سوال نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اس جگہ جا کر ایک عمارت کو دیکھ کر بہت روتی تھی، اور میں نے آج ارادہ کیا تھا کہ میں کسی بھی حال میں اس کا پتہ کر کے رہوں گی، آخر وجہ کیا ہے۔ لیکن آج امی کو وہاں نہ جاتا دیکھ کر مجھے ایک بار پھر تجسس ہوا، اور اس نئے علاقے کو دیکھ کر حیران بھی ہوئی۔ میں نے سنا تھا کہ بڑے علاقوں میں مانگنے والوں کو جانے نہیں دیا جاتا، مگر جیسے ہی امی وہاں پہنچی فوراً ہی امی کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے امی یہاں کی رہائشی ہوں۔ اتنی عزت احترام میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب ہم ارد گرد دیکھ رہے تھے، میں نے 2 لڑکوں کو دیکھا تھا تو ان کی طرف بڑھنے لگے، ارادہ ان سے پیسے مانگنے کا تھا، مگر امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں کسی سے پیسے نہیں مانگنے، بس میں کر رہی ہوں، مجھے کرنے دو، جب میں کہوں تب ایک آدمی سے پیسے مانگنا۔ امی کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مجھے لے کر اب ایک بڑے سے مکان کے سامنے آئی تھی۔ یہ اس علاقے کا سب سے خوبصورت اور بڑا مکان تھا۔ امی نے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیدار کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے سے اور میرے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، اور قریب جا کر بالکل خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں بے وقوفوں کی طرح ارد گرد نظر دوڑا رہی تھی۔ چند لمحے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ایک آدمی باہر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے میں نے دوسرے دن پیسے مانگے تھے، اور امی نے وہ پیسے پھاڑ دیے تھے۔ امی نے فوراً مجھے اشارہ کیا تھا کہ اب صاحب سے پیسے مانگو، ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہم ان سے ہی پیسے مانگیں گے، راہگیر ہماری مدد کریں گے، یہی ہماری اوقات ہے۔ جبکہ میں حیران تھی، امی اس طرح کی باتیں ایک آدمی کے سامنے کیوں کر رہی ہیں؟ آج سے پہلے انہوں نے اس طرح کسی سے نہیں بولا، بلکہ ہمیشہ لہجے میں ندامت، آنکھوں میں شرم لیے پیسے مانگتی تھی۔ امی نے جب مجھے اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے نہ دیکھا تو وہ غصے سے چلائی تھی، تمہیں آواز نہیں آ رہی سمرین؟ پیسے مانگو۔ ان کے غصہ کرنے پر میں فوراً سر ہلا دی اور اس آدمی کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی، خدا کے لیے کچھ پیسوں کی مدد کر دیں، ہمیں دوپہر کا کھانا بھی تناول کرنا ہے۔ مجھے جو سمجھ آیا میں نے کہہ دیا۔ مجھے معلوم تھا امی مجھے ڈانٹیں گی، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ آدمی کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، بھوک لگی ہے تو آؤ گھر میں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ جبکہ امی فوراً بولی، نہیں صاحب، ہمیں لوگوں سے بھیک مانگنی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں جو ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور اگر ہم آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ کا گھر گندا ہو جائے گا، کچھ تو رحم کریں۔
پھر آپ کی بیوی بلا وجہ ہمیں پریشان کرے گی۔ یہ بات امی نے اس لیے بولی تھی کہ اکثر لوگ ہمیں اس گلاس میں پانی بھی نہیں دیتے تھے جس میں وہ عام دن پانی پیا کرتے تھے، بلکہ وہ گلاس استعمال کرتے تھے جو ضائع ہو جاتا تھا، جس میں پانی نہ پیا جاتا۔ اس آدمی نے کچھ ہی دیر تک امی کو اس طرح دیکھا جس سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا علم ہو، اور پھر اس نے اسی انداز میں 100 روپے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے اس نوٹ کو مجھ سے لیا اور اس علاقے سے باہر آ گئی۔ اب وہ انڈسٹری ایریا کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد امی نے وہ 100 کا نوٹ نکالا، اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا اور اس طرح پھینک دیا۔ اب میں خاموش نہیں رہ پائی۔ میں انہیں دیکھتی ہوئی بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس طرح اس آدمی سے پیسے مانگ رہی تھی اور مجھے کیوں مجبور کر رہی تھی، اور پھر ان پیسوں کا استعمال بھی نہیں کرتی؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ جب امی نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، 2 مہینے بعد سب پتہ چل جائے گا، جب تک خاموش رہو۔ ان کی وہی بات سن کر میں نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اب ہم اس عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں امی دیکھ کر رویا کرتی تھی، اور وہی ہوا۔ اس عمارت کو دیکھتے ہی امی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ آج وہ باقاعدہ آواز سے رو رہی تھی۔ ان کو روتا دیکھ کر میں نے اس عمارت کو غور سے دیکھا، اوپر سے نیچے تک اچھی طرح۔ میں نے نظر گھمائی، لیکن کافی بار دیکھنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد اچانک میری نظر اس عمارت پر گئی تھی۔ اس عمارت پر پڑھ لکھا تھا کہ قادر انڈسٹری، اور نیچے کافی سارے لوگوں کا نام لکھا تھا، اور سب سے نمایاں نام ایک تھا، عبدالقادر۔ اچانک میرے دماغ میں امی کے شناختی کارڈ کا خیال آیا جو میں نے گھر کے اندر دیکھا تھا، اور وہ شناختی کارڈ امی کی شادی سے پہلے کا تھا، ایسے ہی فضول سامان میں پڑا تھا۔ امی نے لکھنے پڑھانے کی وجہ سے مجھے اتنا آتا تھا کہ میں انگریزی اور اردو دونوں پڑھ لیتی تھی، اور پھر کچھ باتیں انگریزی میں بھی کر لیا کرتی تھی۔ اس شناختی کارڈ میں عبدالقادر امی کی والد کے خانے میں درج تھا، یعنی اس عمارت کا مالک میری ماں کا باپ تھا۔ یہ وجہ تھی کہ امی رویا کرتی تھی۔ اگر امی اتنے رئیس آدمی کی بیٹی تھیں تو پھر وہ بھیک کیوں مانگتی تھیں؟ اکثر احساس سنا تھا اور عورتیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ذمہ ہوتی ہیں، مگر میرے بابا بھی نہیں تھے۔ میں نے سنا تھا میرے پیدا ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ کسی گاڑی نے ان کو اڑا دیا اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اب امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً چھٹک دیا۔ کیا ہر وقت ایک بات پوچھتی رہتی ہو؟ کہہ دیا نا 2 مہینے بعد پتہ چل جائے گا۔ میں ان سے دوبارہ وہی سوال کروں گی کہ آپ اس عمارت کو دیکھ کر کیوں روتی ہیں، مگر میں انہیں دیکھ کر بولی، اگر آپ عبدالقادر کی بیٹی ہیں تو آپ پھر اس طرح زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میرے اس سوال پر امی بے اختیار بولی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرانگی ہی حیرانگی چھپی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ان کا ایک بڑا سچ فاش کر دیا ہو جسے وہ برسوں سے چھپاتی آئی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے پتا کہ میں عبدالقادر کی بیٹی ہوں؟ ان کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ میں سر ہلا کر بولی، اور ایسا مجھے کیوں لگتا ہے کہ جس انسان سے میں پیسے مانگتی ہوں اور آپ ان پیسوں کو پھاڑ دیتی ہیں، اس سے بھی آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا وہ آپ کا بھائی لگتا ہے؟ مجھے امی اور اس کے چہرے میں کافی مشابہت لگی تھی، مگر میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آج جب میں نے عبدالقادر کا نام دیکھا تو مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میری بات سن کر امی بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو کسی نے بہت بڑے دکھ سے آشنا کر دیا ہو۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، 2 مہینے بعد جو باتیں میں نے تمہیں بتانے والی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ان سب باتوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ کیا ہم گھر چلیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہم روز کا اتنا کما لیتے تھے کہ اگر مہینے میں صرف 10 دن کام کریں اور باقی دن آرام، تب بھی ہم گھر کا گزارا ہو سکتا تھا۔ امی اور میں کھانا دوپہر کے لیے گھر واپس آ گئے۔ سب سے پہلے ہم دونوں نے بالکل خاموشی سے کھانا تناول کیا، اور پھر امی سر جھکا کر بیٹھ گئی اور میں ان کے پاس ہی۔ دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کب تک آپ خاموش رہیں گی؟ جب تک آپ مجھے سچائی نہیں بتائیں گی۔
مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں؟ مجھے اس طرح کیوں رکھا گیا ہے؟ اور وہ آدمی جو آدھی رات کو ہمارے گھر میں آیا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ آپ کو دھمکی دے رہا تھا، مجھے لگا کہ اور آپ ایک ہی عمارت کو دیکھ کر آنسو کیوں بہاتی ہے؟ انسان روتا تب ہی ہے جب کوئی تکلیف ہو یا خوشی ہو۔ آپ کے آنسو مجھے کبھی خوشی کے نہیں لگے، ان میں ہمیشہ ایک درد اور تکلیف ہی نظر آئی ہے، خاص کر اس عمارت کو دیکھ کر۔ امی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے تنگ آ رہی ہیں، میں کتنے سوال کرتی ہوں لیکن ان سوالوں نے میرے جینا محال کر دیا ہے۔ خدا را مجھے بتا دیں، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ جو بات آپ 2 مہینے پہلے بتانا والی تھیں، وہ بات اگر آپ مجھے ابھی بتا دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر 2 مہینے بعد بتائیں تو مجھے وقت نہ ملے اور میں حد سے زیادہ ریئیکشن۔ میری بات سن کر امی بولی، مجھے معلوم تھا 2 مہینے بعد ہی تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تمہیں جتنی سمجھدار اور ہوشیار ہو، تم سے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ میری باتیں سننا اور پھر وہی فیصلہ لینا جو تمہارا دل کہے۔ تم پر زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ میں امی کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی، چند لمحے گزر گئے اور وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا باپ عبدالقادر ہی ہے مگر میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، ایسا ان کو لگتا تھا۔ میں کس طرح تمہیں بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ امی کی بات سن کر میں بولی، مجھے آپ الجھن میں نہیں ڈالیں، بات کو مختصر و آسان کریں۔ میں نے کبھی شادی سے پہلے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری ہے، بلکہ جس طرح تم ٹی وی میں دیکھتی ہو کہ ایک رئیس باپ کی بیٹی زندگی گزارتی ہے، میں ایسی تھی۔ اپنی مرضی سے پیسہ اڑاتی تھی۔ بس غلطی مجھ سے یہاں ہوئی کہ میں نے اپنے لیے ایک انسان کو منتخب کر لیا جس نے مجھے عرش سے زمین پر لاپٹخا تھا۔ بابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، میری شادی دھوم دھام سے اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، صرف اس لیے کہ مجھے میری محبت مل گئی، مگر پھر ہوا سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بابا کی دولت کے پیچھے تھا۔ جب اس بات کا مجھے علم ہوا، میں اس وقت حاملہ تھی تو میرے پیٹ میں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اس نے وہ کر دیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے بابا کو دھوکہ دیا اور اس سے کافی رقم لے لی، اور اس بات کا اندازہ تمہارے نانا اور تمہارے ماموں کو ہو گیا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ سب میں نے کروایا ہے۔ بابا اور بھائی نے مجھے بہت سنائی، اس حد تک مجھے ذلیل کیا کہ میں مرنے کے دہلیز پر پہنچ گئی۔ بہت روئی تھی۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر کسی کو میری بات نہیں سمجھ آئی، اور ان دونوں نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں تمہارے بابا کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی۔ ہماری زندگی صفر سے شروع ہوئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں خود واپس کھڑی ہو جاؤں گی، پڑھی لکھی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، تمہارے بابا کی چوریاں ختم نہیں ہوئیں۔ تھک ہار کر میں نے اپنے بابا سے بات کی تھی کہ آپ میرے ہونے والے بچے کو کچھ دے دیں۔ تب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر چاہتی ہو اس کی زندگی سنور جائے تو اسے میرے حوالے کر دینا، مگر میرا تم سے اور تمہارے شوہر سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں نے وہ کروایا تھا جو کوئی نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کانٹریکٹ پر سائن کروایا تھا کہ 18 سال کے بعد میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے مجبوراً کانٹریکٹ سائن کر دیا تھا اور گھر آ گئی تھی، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا۔ میرے باپ نے غصے میں آ کر تمہارے باپ کا قتل کروا دیا، اور اسی دن میں نے اپنے گھر والوں سے رشتہ توڑ دیا۔ ان کو بولا تھا کہ میں بھیک مانگوں گی، روڈوں پر ہاتھ پھیلاؤں گی، لیکن تم لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے شوہر نے تمہاری کروڑوں کی جائیداد سے صرف چند لاکھ لیے تھے۔ اسے مارنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ میری بیٹی کا باپ تھا۔ تب میرے بھائی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ 18 سال کے بعد تمہاری اولاد ویسے بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس لیے میں ڈرتی ہوئی تمہیں کھونے سے، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی تمہیں مجھ سے چرا نہ لے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں کبھی بھی باہر نہیں لے کے جاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ لے نہ جائیں۔ تمہارے نانا اور تمہارے ماموں تم سے بہت پیار کرتے تھے، مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، لیکن میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے میرا سہاگ اجاڑا ہے۔ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی تھی۔ ان کی باتیں واقعی ہی تکلیف دہ تھیں۔
ایک بیٹی کا باپ اور بھائی جب بدلتا ہے تو اسے بہت درد ہوتا ہے۔ میں ان کی تکلیف سمجھ سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں بہت نرمی سے سمجھایا تھا کہ یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، آپ کو اپنانا چاہ رہے تھے تو آپ ان کے پاس لوٹ جاتے۔ آپ نے ساری زندگی اس طرح کیوں گزاری؟ آپ نے لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ اگر آپ اتنی ہی خوددار ہیں تو آپ نے نوکری کیوں نہیں کی؟ امی نے صرف ایک بات کہی تھی، جن بیٹیوں کے ساتھ ان کے باپ اور بھائی ایسا سلوک کرتے ہیں وہ اندر سے اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو انہیں سمجھ آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ امی نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ ہاں، میری کچھ کوتاہیاں تھیں، لیکن اب امی کو ڈر تھا کہ جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی مجھے وہ لوگ لے جائیں گے، اکیلی امی پڑ جائیں گی۔ تب میں نے امی کو کہا تھا کہ میں نے سنا ہے 18 سال کی عمر کے بعد انسان اپنے فیصلے خود کر لیتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے لے کر کوئی دستخط کیا بھی ہے تو آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ یہ بات سن کر بہت مایوسی ہوئی تھی، لیکن جب 2 مہینے کے بعد میرے نانا وکیل کے ہمراہ آئے اور میں نے جب یہ بات دہرائی تو وکیل نے میرا ہی ساتھ دیا کہ یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ میرے نانا نے میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی تھی، اور ایک بیٹی کب تک اپنے باپ سے ناراض رہتی، وہ بھی ان کے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہی عالم ماموں کا بھی تھا، وہ بھی آگے آئے تھے اور اپنی بہن کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ پورے 12 سال کے بعد ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا کہ اب میں زندگی کو آزادی سے گزار پاؤں گی، اور ویسا ہی ہوا۔ ہم نانا کے گھر چلے گئے، انہوں نے امی کا حصہ امی کو دے دیا تھا۔ امی نے اپنا ہی کاروبار شروع کیا تھا جس میں وہ ترقی کر رہی تھی۔ میں نے بھی پڑھائی کا آغاز کیا تھا جس میں مجھے کورس کروائے جا رہے تھے، کیونکہ میں شروعات سے پڑھائی نہیں کر سکی تھی۔ میں اب تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے دلوں سے نفرت ختم کریں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک ہی بات کو سینے سے لگائے رکھنا اور خود کو اور ایک اگلے انسان کو بھی تکلیف دینا بے وقوفی ہے۔ معاف کر کے انسان خود پر اور اگلے انسان پر بھی رحم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔